بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور انڈیا سمیت دیگر ملکوں کے مسافروں پر عائد پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق ملک میں کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والے اتھارٹی نے کہا کہ بعض ممالک کے شہریوں پر امارات آنے کی پابندی عائد تھی وہ 5 اگست سے اٹھائی جا رہی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، نائجیریا اور یوگنڈا کے وہ شہری جن کے پاس اماراتی اقامہ ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ جن مسافروں پر پابندی اٹھائی جا رہی ہے انہیں ملک میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ملک میں کام کرنے والے ڈاکٹروں، نرسنگ سٹاف اور فنی طبی عملہ جنہوں نے ویکسین لی ہے یا نہیں لی انہیں بھی ملک میں آنے کی اجازت ہے۔ ادارہ انسداد منشیات نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منشیات فروخت کرنے والے 6 پاکستانی کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے 1,63,391 نشہ آور گولیاں اور 4 کلو نشہ آور مادہ کرسٹل ضبط کیا گیا ہے۔ ادارہ انسداد منشیات کے ترجمان میجر محمد النجیدی نے کہا کہ گرفتار شدگان پاکستان تارکین وطن ہیں جنہیں ریاض ریجن میں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جرائم پیشہ نیٹ ورک سے منسلک تھے اور ملک کے امن اور نوجوانوں کو نشانہ بنائے ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ مذکور افراد کی گرفتاری خصوصی فورس کے ذریعہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں القصیم پولیس نے مینٹیننس کمپنی کے اہلکار کی وردی پہن کر ATM توڑنے کی کوشش کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس کے ترجمان بدر صہیبانی نے بتایا کہ سیکورٹی فورس نے اطلاع ملتے ہی ملزم کا تعاقب کیا اور اسے حراست میں لے لیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ ملزم کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ ATM توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال کی جانے والے آلات ضبط کر لیے گئے۔ پوچھ گچھ کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں گورنر الجوب ایک اہلکار کو توکل نائب پر کورونا ویکسین کا ریکارڈ دکھا رہے ہیں۔ الرجل میگزین کے مطابق گورنر الجوب شہزادہ فیصل بن نواف بن عبدالعزیز تبرجل میں اسپیشلسٹ کلینک سینٹر کے افتتاح کے لیے پہنچے تھے۔ وہاں تعینات اہلکار نے ان سے توکل نائب دکھانے کی درخواست کی جس پر گورنر الجوب نے ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے پوری طور پر موبائل نکال کر توکل نائب سے ویکسین ریکارڈ دکھایا۔ موقع پر موجود لوگوں نے گورنر الجوب کے اس اقدام کو سراہا جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کی ستائش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب ریاض ریجن میں اسپیشلسٹ سیکورٹی کمیٹی نے غیر قانونی طریقے سے عسکری وردی اور پیچ تیار کرنے والے 3 دکانیں سیل کی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPAC کے مطابق سیکورٹی کمیٹی نے دکانوں پر تفتیشی کارروائی کی جہاں سے مختلف عسکری اداروں کی 130 وردیاں اور عسکری عہدوں، سٹارز اور مونوگرامز برآمد ہوئے۔ مونوگرام اور سٹار غیر قانونی طریقے سے تیار کیے گئے تھے۔ عسکری وردی بھی ضبط کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 2 غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جو بغیر لائسنس کے یہ کام کر رہے تھے۔ عسکری وردی تیار کرنے والی ایک دکان پر ایک ایسے شخص کو بھی حراست میں لیا گیا جس کے پاس کوئی شناختی ثبوت نہیں تھا۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو گشتی سیکورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ بدھ کو جیزان، نجران، قصیم، باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گرد آلود ہوائیں چلے گی جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جنوب مغرب کے پہاڑی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ نجران تک پھیل جائے گا۔ ریاض کے جنوبی علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ شہروں کے ساتھ بحیرہ احمر کے ساحلی روٹ پر بھی گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہے گا۔ بیان میں قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ بدھ کو سب سے زیادہ درجہ حرارت الاقصی میں 47 سینٹی گریڈ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔